سستی اور کاہلی کے ذریعے اپنی کل کائنات اور اپنا پسندیدہ شخص ہار کر کچھ لوگ خدا اور تقدیر کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ دوستوں، میں ہوں راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ تک غیبت رہی، یعنی کوئی بھی نبی مبعوث برسالت نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کم از کم 1000 سال تک کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پیغمبر، ایک نبی کا جو ہے وہ لوگوں کو بشارت دی کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جو میرے ہی حلیے جیسا ہوگا، میرے ہی طرح کا ہوگا، اور وہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا۔ اس نبی کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام عابر بتایا جاتا ہے، اور ان کا نام عابر اور ان کا لقب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ طیبہ کچھ اس طرح سے ہے: ہود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے مبعوث برسالت ہوئے۔ قوم عاد ملک عرب کی ایک قوم ہے۔ اس قوم کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ قوم بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ یہ دنیا کی طاقتور ترین قوموں کے ساتھ ساتھ دنیا کی ترقی یافتہ قوم بھی تھی۔ ان لوگوں کے قد و قامت بہت ہی زیادہ تھے۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ طاقتور تھے۔ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر کسی پتھر کے اوپر پاؤں مارتے تو اس کے اندر جو ہے وہ دراڑیں آ جاتی۔ یہ لوگ اپنی طاقت کی بلبوتے کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے، ناانصافی کرتے۔ یہ لوگ بت پرستی اور ستارہ پرستی کرتے۔ ان لوگوں کی سرکشی جب بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو دعوت تبلیغ دی، دعوت دین اسلام دی۔ 50 سال تک حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے، انہیں ان کی برائی اور سرکشی سے روکتے رہے، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو دھتکارا، حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو طرح طرح کے جو ہے وہ شرارتیں کی، انہیں مختلف طریقوں سے تنگ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے، ان کو روکتے، ان کو کہتے کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ نوح پیغمبر نے بھی بد دعا کی تھی تو عذاب آیا تھا، لہٰذا بچو، بد دعا سے بچو۔ لیکن یہ لوگ اتنے سرکش تھے، اتنے متکبر تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ نوح نے بد دعا کی، عذاب آیا۔ وہ لوگ بڑے کمزور تھے جو نوح کے عذاب میں جو بارش آئی، جو طوفان آیا اس میں بہہ گئے۔ ہم لوگ تو بڑے قد و قامت کے ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں اس عذاب سے کسی قسم کو کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ یعنی وہ اتنے متکبر تھے کہ انہیں کسی عذاب الہی کا ڈر خوف ہی نہیں تھا، بلکہ جو عذاب آ چکا تھا وہ اس کا بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام ایک دن ان کے مجمع میں دعوت تبلیغ کر رہے تھے تو وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ جتنے بھی مجمع کے کافی لوگ تھے، ان کی تعداد 50,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اب یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو زد و کوب کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا گلا دبایا۔ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ گلا دبایا حضرت ہود علیہ السلام کا، روایت کہتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کم از کم 1 دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد فرمائے گا، تم جاؤ دوبارہ پھر سے، اللہ کا پیغام ہے، اور ان کے مجمع میں جا کر ان کو تبلیغ کرو، انشاءاللہ اس مرتبہ یہ تمہیں کسی قسم کا جو ہے وہ درد نہیں دے سکیں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام دوبارہ پھر ایک دن ان کے مجمع میں چلے گئے اور حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت تبلیغ شروع کی۔ اب
دوبارہ سے ان لوگوں نے پھر سرکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک نعرہ بلند کیا۔ ان کا نعرہ بلند کرنا تھا کہ تمام لوگ جو ہو حضرت ہود علیہ السلام سے مرعوب ہو گئے، لیکن پھر سے ان لوگوں نے سرکشی کرنے کی کوشش کی تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، انہیں عذاب سے ڈرایا، کہا کہ اللہ کے عذاب سے بچو۔ قریب ایک مٹی کا ٹھیلا تھا، اس ٹھیلے سے آواز آئی کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں ان کے اوپر جو ہے عذاب بن کے آؤں گا۔ تو جب قوم عاد نے دیکھا تو گھبرا گئی۔ اب وہ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ وہ لوگ آگے بڑھے اور مٹی کے ٹھیلے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مٹی کا ٹھیلا کہاں ختم ہونے والا تھا۔ اب مٹی کا ٹھیلا یہ لوگ ختم کرتے، وہ مٹی کا ٹھیلا پھر سے وجود میں آ جاتا۔ پھر آخر یہ لوگ گھبرا گئے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو بہت عرصہ، کہتے ہیں 50 سال تک جو ہے حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، ان کو ان کی سرکشی سے، ظلم سے، ان کی بت پرستی سے روکتے رہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے قطعاً بھی ایمان کی طرف نہیں آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کی سرکشی دیکھی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ خدایا ان کے اوپر قحط نازل فرما دے۔ اب ان لوگوں کے اوپر قحط آ گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی بد دعا کی بدولت قحط، کہتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ 3 سال تک قحط آیا اور بعض روایات میں 7 سال تک قحط رہا۔ دریا کے پانی سوکھ گیا، ندی نالوں کے جو ہے وہ پانی سوکھ گیا، ان کی جو فصلیں تھیں وہ بنجر ہو گئی، اس کے علاوہ مویشی مرنا شروع ہو گئے، باغات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔